جو پورے پاکستان کا درد ہے اس سے زیادہ درد ٹیکسٹائل کا ہے۔ پاکستان کی 65 سے 70% جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں۔ نہ ہم بجلی کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، گیس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ سیل ٹیکس والا مسئلہ گورنمنٹ نے ابھی شروع کر دیا ہے، گورنمنٹ اس پہ بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی۔ ہم انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش سے مقابلے میں ان پرائسز کی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں صنعت و تجارت ایک انتہائی اہم ترین کردار کی حامل ہے۔ صنعت و تجارت کی خوشحالی سے ہی ممالک اور اقوام ترقی کرتے ہیں اور پائیدار مستحکم خوشحالی کا سویرا طلوع ہوتا ہے۔ بیرونی سہاروں سے نکلنے کے لیے اقوام نے اور ممالک نے ہمیشہ اندرون ملک اپنے صنعتی کاروباری ذرائع آمدن کو مضبوط کیا، اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور ان قوموں نے ترقی کی اور خوشحالی کی منزل تک وہ قومیں پہنچیں۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کردار گزشتہ 2-3 دہائیوں سے انتہائی اہم ترین اہمیت کا حامل ہے۔ اس شعبے نے گزشتہ کئی سالوں میں بے پناہ کی معیشت میں اپنا زر مبادلہ دیا۔ بیرون ملک، اندرون ملک پاکستان کو کاروباری، معاشی، صنعتی حوالے سے بہت بلندیوں تک ٹیکسٹائل انڈسٹری لے کر گئی۔ آج ہم کو چیئرمین ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن پاکستان ساجد ملک صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں۔ ساجد ملک صاحب ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت بہترین انداز میں سمجھتے ہیں، وسیع ترین تجربہ ہے اور اپنی کمیونٹی کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے وہ اس تازہ ترین صورتحال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ملک صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کا۔ آپ کو چیئرمین ہیں ٹیکسٹائل ٹریڈنگ ایسوسی ایشن پاکستان کے، آپ اپنے بزنس سیکٹر کے مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پورے پاکستان کا درد ہے اس سے زیادہ درد ٹیکسٹائل کا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی 65 سے 70% جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں، اور نہ ہم بجلی کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، گیس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے باوجود گورنمنٹ کے مختلف محکمے اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ سیل ٹیکس والا مسئلہ گورنمنٹ نے ابھی شروع کر دیا ہے۔ بہت مشکل ہے، بہت تیزی سے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ ہمارے ٹرسٹ بائرز کے پہ جو ٹرسٹ بنایا تھا ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے، وہ اب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ان کو ٹائم پہ ڈلیوریاں نہیں دے پا رہے، ان کے ریٹس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے۔ تو بہت زیادہ مشکلات ہیں، گورنمنٹ اس پہ بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی، بلکہ مزید ٹیکس اور مزید ہرڈلز پیدا کی جا رہی ہیں۔ ملک صاحب، گارمنٹس بزنس سیکٹر چونکہ ٹیکسٹائل آپ وہاں سے وہ تیار ہوتی، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں دنیا بھر میں وہ جاتی ہیں، مغربی ممالک میں بھی جاتی ہیں، عرب ممالک میں بھی جاتی ہیں۔ اس سے تو پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ زر مبادلہ مل سکتا ہے اگر اس کاروبار کے حالات بہتر کر دیے جائیں، اور سارے ٹیکس پیئر ہیں اور سارے بڑے جینوئن طریقے سے اپنا بزنس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت اگر کچھ اقدامات کرے تو ملک کی معیشت کو کوئی سہارا مل سکتا ہے۔ اگر تو صرف بجلی اور گیس کے کنٹرول ریٹ دے دیے جائیں اور بلا تعطل فراہمی کر دی جائے، اس کے علاوہ ہمیں جو ٹیکس کے مختلف معاملات میں، جیسے اب سیل ٹیکس میں انہوں نے تنگ کیا ہے، اس طرح کے معاملات میں نہ الجھایا جائے اور ہمیں کمپیٹ کرنے دیا جائے، تو دنیا کے سارے برانڈ، کوئی بھی امریکہ ہو، یورپ ہو، آپ کا مڈل ایسٹ ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، ہر جگہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہم انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش سے مقابلے میں صرف ان پرائسز کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، ورنہ ٹیکنیکلی ہم ان سے بہت سٹرونگ ہیں، کوالٹی وائز ہم ان سے بہت سٹرونگ ہیں، لیکن پرائس پہ جب ہماری بجلی اور گیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے جن ممالک کا نام لیا، انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش ہے، اور ہمارے اس سینٹرل ایشیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، ان کا چونکہ ہمارا مقابلہ ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان ممالک میں گارمنٹس بزنس سیکٹر کے لیے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کیا بجلی، گیس، ٹیکسیز، ایکسپورٹ اس میں کوئی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کچھ سبسڈیز دیتے ہیں وہ ممالک جس وجہ سے وہ ہم سے آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں؟ یہ تھوڑا ڈیفائن کریں۔ جی، بے تحاشا سہولتیں وہ دیتے ہیں، اور اسپیشلی بجلی ہمارے پاس جو وہ لوگ کنزیوم کر رہے ہیں وہ 7 سینٹ پر یونٹ ہے، اچھا، اور ہمارے پاس 15 سے 20 سینٹ آلموسٹ پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کمپیٹ کرنا ناممکن ہے۔ اس طرح گیس تو ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے۔ میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جن نے فیکٹریاں اپنی ڈائنگ کی بند کر دی ہیں،
गैस के कनेक्शन उतरवा दिए हैं कि उनके 20 लाख बिल आ रहा था तो एकदम 85 लाख 90 लाख 95 लाख बिल आया है, उससे उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी है, बिकॉज उनके पास वो मार्जिन ही नहीं है। वो उसके मुतबादल तलाश कर रहे हैं कि हम किस तरह अपनी फैक्ट्री को रन करें, बट बेताशा यूनिट्स गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से बंद हो रहे हैं। अच्छा मलक साहब, ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर उसमें तो यही होगा हमारे लिए, या लंडा होगा या वो पत्ते होंगे या अल्लाह खैर करे कुछ और होगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो सस्ते यहाँ पे हमें वो गारमेंट्स और ये प्रोडक्ट्स कैसे मिल सकती हैं? आप कौन से गारमेंट्स की बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी एक्सपोर्ट 65% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल, आपकी 45% से ज़्यादा जो लेबर है वो वहाँ काम करती है। मुख्तलिफ शोबों में जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल पैदा करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट उसकी ज़्यादा है। वो तेज़ी से कम हो रही हैं, लोग निकल रहे हैं फैक्ट्रियों से, बहुत स्पीड से निकाल रहे हैं, वजह कि उनके पास गुंजाइश ही नहीं है, वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें एक तसलसल के साथ टेक्सटाइल पॉलिसी दें और हमें सहूलतें फराहम करें, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो आपकी माशियत बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो आपको ये जो $1 अरब मांगना पड़ता है वो हम हर महीने $2 अरब ज़्यादा कमा के दे सकते हैं। इसी तरह जो आप लोग हमें यानी एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगी तो आपकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो मुल्क में अमन भी कायम होगा। ठीक है, इसी हम आप कह रहे हैं कि आपके पहनने के लिए तो शायद कपड़े मिल जाएं, जो एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आज से 2 साल पहले जो भी हुकूमत थी जिसका आप नाम लेना मुश्किल है, उसमें तेज़ी से एक्सपोर्ट बढ़ी थी। उस टाइम $12 अरब के हमारे पास रिजर्व थे, जो उसके बाद कभी भी नहीं हो सके और तेज़ी से बढ़ रहे थे। हमारी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो जो फैक्ट्रियाँ बंद थी वो सारी चल पड़ी थी, और 2 सालों में फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। मलक साहब, क्या होगा? इस मुल्क का क्या बनेगा? इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या बनेगा? ये जो नोहा आप सुना रहे हैं, क्या ये हुकूमत इस नोहे पर कभी कान धरेगी? आपके इन जलते ज़ख्मों पर कौन मरहम रखेगा? हम तो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। उनको अपनी पता नहीं कि वो कौन हुकूमत कर रहा है, किस तरह कर रहा है, किस तरह हुकूमत चल रही है, किस तरह पाकिस्तान चल रहा है, आप लोगों को अच्छे से पता है। हम उस पर बात नहीं कर सकते, आपको भी पता है। ठीक है, जब तक मुल्क में अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए नहीं होगी और उनको अवाम का दर्द नहीं होगा, अवाम का दर्द सिर्फ उसे होगा जो अवाम के वोटों से आया होगा। जो वो किसी भी और तरीके से आया, उसे अवाम का कोई दर्द नहीं है, बल्कि उसे गुस्सा है, और वो गुस्सा हमसे निकाल रहे हैं, आपके मुल्क से निकाल रहे हैं, आपके लोगों से निकाल रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री से निकाल रहे हैं, आपकी टेक्सटाइल से निकाल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। क्या टेक्सटाइल बिजनेस सेक्टर आखिरी हिचकी लेने जा रहा है? अल्लाह ना करे, हम पूरी कोशिश करके भी किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हिचकी आखिरी नहीं, लेकिन मुश्किलात बहुत है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। वो पूरे मुल्क में ही हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर को स्पेसिफिक हैं, हर शुबे में है, क्योंकि तवज्जो नहीं है। जो प्रॉपर लोग जिनका जो काम है उन्हें वो करें, मुल्क ठीक हो सकता है, इंडस्ट्री ठीक हो सकती है। अब आप कहें कि जी आप साफ़ी हैं और आप अकाउंट्स का काम करें, तो ये मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क में यही हो रहा है, जो मोची है वो नाई का काम कर रहा है, जो नाई है वो मोची का काम कर रहा है। आप बड़ी जहांदीदा शख्सियत हैं मलक साहब। आपकी गुफ्तगू उस तजर्बे का इजहार कर रही है, इबलाग कर रही है, जो ज़िंदगी के आपने इतने साल इस बिज़नेस सेक्टर को दिए हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि दुनिया के जदीद तरीन तरक्की याफ्ता मुल्कों में, वेस्ट लगा लें उसमें, या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, या जितने दुनिया में या दुनिया के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस क्वालिटी की पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकती है? दुनिया के जितने बड़े ब्रांड हैं, नाइकी, एडिडास, टॉमी, लिवाइज, टॉमी हिलफिगर, सब हम पाकिस्तान में बन रहे हैं। टॉप क्वालिटी के सारे ब्रांड्स पाकिस्तान से बन के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लिवाइज की कोई एक पैंट भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा नहीं बनती। 60,000 स्टोर हैं उनके, सब पे जो पैंट बिकती है इंटरनेशनल ब्रांड है जी, वो सारे इंटरनेशनल जो ब्रांड हैं वो सब पाकिस्तान से बन के जा रहे हैं। हम सिर्फ क्वालिटी पे जिंदा हैं। हम हाई जो ब्रांड्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक इंडस्ट्री चल रही है।
اگر ہم لو برانڈ پہ کام کریں تو ممکن نہیں ہے. ابھی پل اینڈ بیئر، زارا، برکشا، انڈی ٹیکس، یہ سارے برانڈز، اس کے علاوہ بے تاشا برانڈز ہیں، سپیڈو، میں نام نہیں لے سکتا سب کے، سب یہاں سے بن کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہائی برانڈز کی وجہ سے اگر انڈسٹری اگر قائم ہے تو صرف اپنے زور سے کہ وہ بڑے سے بڑے برانڈز کو اچھی سے اچھی کوالٹی دے رہے ہیں اور ان سے کچھ پیسے بچا لیتے ہیں، ورنہ جو حالات ہیں ہم کسی طرح چلا ہی نہیں سکتے. کس قدر ستم ظریفی ہے. یہ وہ در نایاب ہیں، یہ وہ صنعت کار ہیں جو پاکستان کے نہیں دنیا کے ٹاپ برانڈز کو پاکستان سے پروڈکٹس بنا کر بھیجنے ہیں. بڑے برانڈز کے سہارے یہ انڈسٹری جو سانسیں لے رہی ہے یا سروائیو کر رہی ہے، صرف اسی وجہ سے کر رہی ہے. اگر پاکستان میں لوکل مینوفیکچرنگ سٹرونگ ہو، پاکستان کے برانڈ سٹرونگ ہو، تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. پورے پاکستان میں آپ ٹیکسٹائل بزنس سیکٹر کو دیکھیں، آپ ان فیکٹریوں کے باہر 10 منٹ چھٹی کے ٹائم کھڑے ہو کے دیکھیں، لاکھوں لوگ اپنے خواب لے کے وہاں سے نکلتے ہیں، اور وہ محنت کش طبقہ جن میں ہنر بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، کر گزرنے کا جذبہ بھی ہے، اور وہ صنعت کار جو اپنی تمام تر جمع پونجی، انویسٹمنٹ، دولت اور صلاحیت، محنت، ہر طرح کا وہ ٹیلنٹ اس ملک کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے. پنجاب گورنمنٹ ٹیکسٹائل بزنس سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وفاقی گورنمنٹ آسانیاں پیدا کرے، تاکہ ملک خوشحال ہو سکے، ملک میں خوشحالی آ سکے، اور ملک کی معیشت مضبوط ہو کر بیرونی سہاروں سے نجات حاصل کر کے IMF کو ٹھوکر مار کر اپنے پاؤں پر وقار، عزت اور عظمت کے ساتھ کھڑی ہو سکے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.